سوال: اخلاص کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جواب: نیت سے۔ سوال: کس انسان سے ملنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: مہمان سے۔ سوال: عدل کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب: حق کا قیام اور ظلم کا خاتمہ۔ سوال: کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: عدل کا تعلق کن لوگوں سے رکھنا چاہیے؟ جواب: دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ۔ سوال: قرآن کی تلاوت کہاں کرنا افضل ہے؟ جواب: پاک اور پرسکون جگہ پر۔ سوال: حافظ قرآن کی پہچان کیا ہے؟ جواب: قرآن سے محبت اور عمل۔ سوال: اخلاص کا تعلق دل سے ہے یا زبان سے؟ جواب: دل سے۔ سوال: اخلاص کن عبادات میں ضروری ہے؟ جواب: ہر عبادات میں۔ سوال: اخلاص کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جواب: نیت سے۔ سوال: قرآن مجید کو چھونے کے لیے کیا شرط ہے؟ جواب: باوضو ہونا ضروری ہے۔ سوال: نماز میں نظر کس جگہ ہونی چاہیے؟ جواب: سجدے کی جگہ۔ سوال: قرآن کی تلاوت کا بہترین ادب کیا ہے؟ جواب: احترام، توجہ اور عاجزی۔ سوال: قرآن کس امت کے لیے ہدایت ہے؟ جواب: پورے انسانیت کے لیے۔ سوال: قرآن حفظ کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: حافظ قرآن۔ سوال: قرآن کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ سوال: تلاوت قرآن کا حکم کیا ہے؟ جواب: تلاوت قرآن عبادت ہے اور بحث سے ثواب ہے۔ سوال: قرآن کی تلاوت پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب: ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال: حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کن پہاڑیوں کے درمیان تھیں؟ جواب: صفا اور مروہ۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جواب: پرہیزگار۔ سوال: کس گورنر نے حضرت عثمان کو حفاظت کی پیشکش کی تھی؟ جواب: گورنر شام حضرت امیر معاویہ نے۔ سوال: غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: 70 مسلمان۔ سوال: انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ جواب: آزمائش کے لیے۔ سوال: سر کے بالوں میں مانگ نکالنا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان انگلیاں چاٹتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کا سب سے پہلا سجدہ کس سورت میں آتا ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف میں۔ سوال: دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: 70,000 بار۔ سوال: کیا مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: جسم میں کون سی تبدیلی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: دل کا نرم ہونا اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سوال: انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ جواب: ایمان اور نیک اعمال میں۔ سوال: کن 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب: حسن اخلاق اور خوف خدا۔ سوال: فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کس دن غرق کیا تھا؟ جواب: 10 محرم کو۔ سوال: قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والے کو۔ سوال: وہ کون سی برائی ہے جو اگر ذرا برابر ہو جائے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ سوال: اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب: مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: دنیا کا سب سے بابرکت وقت کون سا ہے؟ جواب: فجر کا وقت۔ سوال: سب سے پہلے پتھروں کا ایک مکان کس شہر نے بنایا تھا؟ جواب: فلکی نامی ایک شخص نے۔ سوال: اکثر جلد بازی کرنا کس کی صفت ہے؟ جواب: شیطان کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے روحوں کو کس دن اکٹھا فرمایا؟ جواب: عرفہ کے دن۔ سوال: موت کا فرشتہ دن میں کتنی مرتبہ ہر گھر میں آتا ہے؟ جواب: 2 مرتبہ۔
سوال کاپی سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال کس نبی کی شادی 4 بہنوں سے ہوئی تھی؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال نماز میں سستی کرنے والا کس کے مشابہ ہے؟ جواب منافق کے۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ جواب 15 ہجری میں۔ سوال کون سا عمل جنت میں اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بنتا ہے؟ جواب غصہ پی جانا۔ سوال عورت کے لیے زیور پہننے کی حد کیا ہے؟ جواب جتنا بھی ہو اگر زکوٰۃ ادا کی جائے اور سادگی ہو۔ سوال دنیا میں مختلف رنگوں کے انسان کیوں پیدا ہوئے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کے اولاد میں مختلف رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ سوال 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جواب پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کا ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ کر جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کے لیے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اس بارے میں کچھ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورت کو تب تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے۔ حالانکہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز ادا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ایک فضیلت بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی و شکریہ۔